اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انہم بے شک وہ کانوا تھے اذا قیل لہم جب کہا جاتا تھا ان کو، یعنی ان کی حالت کیفیت کیا تھی کہ جب انہیں یہ کہہ دیا جاتا، انبیاء کہتے یا علماء ربانی کہتے کہ مانو اس کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، اسی کا حق ہے، تو وہ کیا کرتے؟ یستکبرون، تکبر کرتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے بھی ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، تو اللہ کا حکم نہ ماننا تکبر ہے، اور اس کے حکم کے سامنے بچھنا اس کی شکر گزاری ہے، اور اس کی نہایت یہ تابعداری ہے، تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے، أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم چھوڑ دیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم چھوڑ دیں ان الہوں کی عبادت جو ہمارے باپ دادا کے اور ہمارے الہ ہیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر آدمی، اور پھر وہ بھی باولا، معاذ اللہ۔ تو اس میں زماد رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے اپنے تجارتی معاملے میں، تو ابو جہل سے پوچھا، باقی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مخاطب ابو جہل تھا، کہ سردار مجھے بتائیں کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو زماد ویسے بھی وہ حکیم تھے، جسمانی معالج تھے بڑے بہترین، تو ابو جہل کہنے لگا کہ یار ہمارے بھتیجے کا کیا کہنا یا کیا پوچھنا، آپ جائیں اور ان کا علاج کریں، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ تو زماد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ویسے ہی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ چہرہ تو باولے لوگوں کا نہیں ہے، یہ تو نہایت دانشمند آدمی کا چہرہ ہے۔ تو بہرحال میں تو پہلے ہی جو ہے ان کی بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ یہ آدمی ایسا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہمت کاری لی اور میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایسے اور ویسے ہیں، تو آپ نے اس کا نہ تو غصہ منایا اور نہ جواب دیا، آپ نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، سارا خطبہ پڑھ دیا۔ تو زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی دوبارہ پڑھیں، آپ نے دوبارہ پڑھ دیا، پھر میں نے عرض کی کہ دوبارہ پڑھیں، آپ نے پھر پڑھ دیا۔ تو میں نے جو لفظ بولے آپ کے سامنے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں سے خطبہ نہیں ہے، حدیث میں سے ہے۔ تو زماد کہتے ہیں کہ میں نے یہ تصدیق کی کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میری خرابی تھی شرک و کفر کی، برائی کی، سب ختم ہوگی، ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کرتا ہوں۔ جا کے بیت اللہ میں اعلان کیا کہ سن لو مشرکین، وہ اللہ کے برحق اور سچے نبی ہیں، تم پاگل ہو۔ تو بہرحال یہ بڑی تصدیق تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شاعر اور وہ بھی باولا، اس کے کہنے پہ اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو لے کے آئے ہیں حق۔ دیکھیں حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھتے، آپ بتائیں۔ آپ کی سچی بات کو، کتاب و سنت کو، قرآن اور
حدیث، جو اللہ نے نازل کیا ہے اور نبی نے اس کو بیان کیا ہے، تو وہ حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو وہ حق لے کے آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور سارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، جتنے نبی ان سے پہلے ہیں سب نبیوں کی مہر ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، سن لو کہ بے شک تم بھی دردناک عذاب کے مزے چکھو گے، اور یہ لازمی ہے۔ کیا ہے؟ مشرکین مکہ یہ انکار کرنے والے، اور یہ انکار کا بہانہ بھی کی کہ بڑا شاعر ہے، اور شعری کرتے 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 وہ اس طرح ہو گیا کہ معاذ اللہ باولا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ حق لائے ہیں اور پہلے سارے نبیوں کو حق کہتے ہیں، کتابوں کو سچا کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اب اس جرم کے جو تمہیں سزا ملنی ہے تو وہ دردناک عذاب کی سزا ملنی ہے، سن لو، آج سے تمہارا یہ عذاب جاری ہو گیا ہے۔ وما تجزون، اور تمہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، الا ما کنتم تعملون، مگر تمہارے اعمال کے، جو عمل کر کے آئے ہو۔ تو میں نے لفظ بولا ہے سزائیں، تو سزائیں کیا ہے؟ پہلے تو ادھر ہی معاشر میں جکڑ لیے جائیں گے بیڑیاں۔ سورہ الحاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑ لو اور ان کو توق پہنا دو۔ توق کئی جگہ آیا ہے، اور توق کیا؟ جب گلے میں یہ آلہ کس دیا جاتا ہے تو آدمی نہیں دیکھ سکتا، اکڑ جاتے ہیں گردنیں اور سر اوپر رہ جاتا ہے، آنکھیں بھی پتھرا جاتی ہیں، وزنی چیز ہوتی ہے، تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ بیڑیوں کے بعد توق پہنا دو، توق ہتھ کڑیاں لگا لو، پھر ان کی گٹھڑیاں باندھو، بنڈل کرو ان کو، یعنی کئی مشرکین باندھو، اور پھر الٹے منہ ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو۔ تو یہ جہنم میں پھینکے گئے کس وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا یہ سزا تمہیں ان کی، یہ سزائیں ان کی چیزوں کی ہیں جن تم عمل کرتے تھے۔ تو پھر آگ ہے، پھر ہتھوڑے ہیں، پھر ہر قسم کی وہاں سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمارے یعنی وہ بھائی یا ہماری وہ کیفیت ہے، ہمارے ایمان بھی اللہ جانتا کہ کتنے زور آور مضبوط اور بڑے زیادہ ہیں۔ تو جو کمزور ایمانوں والے ہیں، ہم ہیں یا دوسرے بھی، اللہ ان کو ایمان میں قوت دے اور زور دے، اور جہنم سے اللہ بچائے، آمین۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر بچیں گے جو اللہ کے خالص بندے ہیں۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے اپنے نبی خلیل اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام کی، کہ مشرکین کہہ رہے ہیں یہودی اور عیسائی، کہ مشرک کہہ رہے ہیں مشرک بنو ہدایت ملے گی، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، مجوسی کہتے ہیں مجوسی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی سے ہدایت ملے گی۔ وہ حنیف تھے۔ حنیف کسے کہتے؟ آج یہودی بھی بیان کر رہے ہیں، نیٹ کھولیں نکالیں نیٹ کو، یہودی بیان کرتے ہیں، عیسائی بیان کرتے ہیں کہ وہ جماعت ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی، اسے حنیف کہتے ہیں، مخلص بندے اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ بات پوری ہو گئی، وہ بات پوری ہے نا، سمجھ آ گئی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے حدیث پڑھی ہے ابھی، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کسی کو مت کافر کہو الا بشرک، شرک کرنے والے کو، وہ کلمہ پڑھے، وہ کچھ ہو، نبی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، تو وہ مشرک ہے۔ اور اس کے آگے ہم پڑھ کے آئے ہیں، یار یہ تو دل کو چیرنے والی اور ہلا دینے والی باتیں ہیں کہ 18 نبیوں کا نام لیا سورہ اسی میں الانعام میں جو صبح کا درس ہے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 18 میرے نبی ہیں، پھر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، کسی کو نہیں چھوڑا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب نبیوں کے اعمال شرک کے بعد باقی نہ رہیں تو پھر کس کے باقی رہیں گے؟ کہتے یہ کلمہ گو ہیں سارے، یہ ہندو ورگے ہیں، یہ تو کلمہ گو ہیں، اور پھر ان کے جنازے ہیں۔ بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی۔ اور اللہ نے فرمایا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے آپ کو وحی بھیجی ہے اسی طرح سب نوح علیہ السلام کو اور سب نبیوں کو وحی بھیجی۔ اور فرمایا پیارے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کرو گے تمہارے بھی اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پائیدار، اور علماء نے یہ کہا ہے، بڑے بڑے علماء نے، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی عزت اور مقام کے لائق کوئی ذات ہو تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے اعمال بھی تباہ ہو جائیں، باقی کسی کو خطرہ ہی نہ ہو، تو سوچنا ہے یہ۔ تو مگر یعنی بچیں گے کون؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خالص بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے جانا پہچانا۔ جانے پہچانے کے اس کو کہتے ہیں جس کو لکھا ہوا ہو، موجود ہو۔ انار موجود ہیں، گوشت موجود ہیں، پھل سارے موجود ہیں، تو یہ وہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں بھی، اور ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے۔ فواکہ ہو، اور ہر قسم کے پھل، وہم مکرمون، اور وہاں ان کو بڑی عزت ملے گی، بڑی عزت ملے گی۔ دنیا میں ہم کتنی عزت لے لیں گے، اگر مل بھی جائے گی سکندر کی طرح پوری دنیا میں، تو آخر کیا ہے؟ موت ہے، اور موت کے بعد ونڈ ہے۔ اور پھر میں تو آپ بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں رہے تو کون رہے گا؟ اور اس سے آگے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے تو باقی کس کو رہنا ہے؟ سب نے جانا ہے۔ فی جنات النعیم، یعنی عزت بھی بڑی ملے گی، اور نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پلنگوں پر نظارے کریں گے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان پر ایک دور چلے گا چھلکتے ہوئے جام شراب معین کے۔ بعض نے اس کا چشمہ بھی معنی کیا ہے کہ چشمے ہوں گے ہر مشروب کے، دودھ کے، شہد کے، اور میٹھے پانی کے، اور پھر شراب کے، اور پھلوں کے جوس کے، سب ہوں گے۔ نہریں جاری، اور مومن اپنے اپنے گھر میں لے جائیں گے۔ بیضاء، اور یہ شراب سفید ہوگی۔ لذات للشاربین، اور سرور دے گی، مزہ دے گی پینے والوں کو۔ لا فیہا غول، وہاں وہ پینے سے آدمی باولا نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب پینے سے آدمی باولے ہو جاتے ہیں، وہاں وہ نہیں کیفیت ہے، وہ اللہ نے تیار کی ہے۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ سر میں درد ہوگا۔ یعنی یہاں آدمی پاگل بھی ہوتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے، درندہ ہو جاتا ہے، اور سر میں خمار آتا ہے، تکلیف ہوتی، درد ہوتی، وہاں نہیں ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی جو ادھر ادھر جھانکنے والی نہیں ہوں گی، آنکھیں چرا کر۔ یہ ہے قاصرات الطرف، کہ آنکھوں کو چرا کر کسی غیر مرد کو دیکھنا، یہ نہیں ہوں گے۔ جیسے یوسف نبی جا رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی آنکھیں کیا ہے؟ نیچے، اور سیدھے جا رہے ہیں، جھانک کر بھی ایسے بھی کر کے نہیں عورتوں کو دیکھ رہے، اس لیے انہیں یہ گواہی دینی پڑی، ما ھذا بشر، یہ کیا ہے؟ ملک کریم، بہت مقام والا فرشتہ ہے۔ مردوں کے اندر کہہ رہی ہیں وہ مصر کی کراڑیاں، مردوں کے اندر کوئی تو حص ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حص ہی نہیں، اور ایسا ہی ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے کہ غیر عورت کو یا ماں کو دیکھے، بیٹی کو دیکھے، بہن کو دیکھے، لیکن ادب و احترام کی نظر سے، یا اپنی بیوی کو دیکھے، جس طرح بھی دیکھنا ہے دیکھے، لیکن اس کے بعد غیروں کی طرف نظر نہ جائے، نہ عورت کی
اور نہ مرد کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ تو یہ اس کا یعنی جنت کا حال ہے کہ بیویاں ہوں گی تو وہاں ادھر ادھر نہ دیکھنے والی، کأنہم بیض مکنون، گویا کہ وہ سفید ہیں، موتیوں کی طرح بند رکھے گئے۔ یعنی جب موتی کو کھولیں، آپ کبھی نظارہ کریں، صحیح موتی ہو، کھولیں گے پہلی کہ ان کی چمک جو ہے، موتی ٹوٹ بھی جائے، ہیرا ٹوٹ بھی جائے، چمک نہیں جاتی۔ یہ مومن کی کیفیت ہے۔ مومن کو تکلیفیں آئیں، مومن ہے، اور اس کو خوشیاں ملے، مومن ہے۔ کھجور کے ساتھ تشبیہ دی اور موتیوں کے ساتھ ان کے ایمان کی تشبیہ ہے، مثال ہے۔ تو یہ ایسی ہوں گی جیسے بند موتی، ایک دفعہ تو وہ چمک ان کی خوش کر دے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ یعنی جب موتی ہم کھولتے اس کے بعد ان کی قیمت اور ان کا جو یہ نظارہ ہے کہ وہ دلوں میں اندر گھستے جاتے ہیں۔ ایمان والے بھی، آپ کہیں گے ایمان والے بھی، ہاں ایمان والوں کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ جیسے ایوب صابر علیہ السلام کو جانتے ہیں، پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو ایڑی مارو، یہاں ایڑی ماری، پانی آ گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ میرے نبی پی لو، اندر کی بیماریاں ختم، نہا لو بیر کی، چمک دمک ہوگی۔ ابھی کپڑے بھی نہیں پہنے، اللہ نے ٹڈیوں کی بارش شروع کر دی، اسی طرح اکٹھا کرنا، بھاگ بھاگ کے اکٹھا کر رہے ہیں۔ مومن کے دل میں ہے نا۔ دوسری مثال، مال بہت زیادہ ڈھیر لگا پڑا ہے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بھئی ایمان سے کہتے ہو نا، ایماندار ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں یہاں سے اٹھا لوں؟ اٹھا لو چچا جان، اٹھا لو، کتنا جتنا دل کرتا ہے۔ گٹھڑی باندھی پھر اٹھائی نہ جائے، گٹھڑی باندھ لی اٹھائی نہ جائے، نکالو۔ آپ مجھے تھوڑا سا سہارا دے دیں، میں اٹھا کے سر پہ رکھ، نہیں، اپنے آپ اٹھاؤ جتنا اٹھانا ہے۔ نکالتے نکالتے جو خود اٹھایا لے کے، اور نبی علیہ السلام، بخاری بول رہی کہ نبی علیہ السلام پیچھے دیکھتے گئے، جب تب وہ چھپ نہیں گئے کہ یہ وہ میرے چچا ہیں، بوڑھے ہیں، اور دولت سے اتنی محبت ہے۔ تو مومن کے دل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تابع داری کے تحت۔ یہ ہے معاملہ مومن کا، دنیا داروں کا ونڈ اور فرق ہے ہمیشہ ہر جگہ میں۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی ایسی ہوں گی ان کی بیگمات۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک کہنے والا کہے گا، ہے میرا ایک دوست نہیں فرما رہے، دیکھ لیں، ہم کہتے میرے دوست، میرا ایک بریلوی دوست، ایک شیعہ دوست، ایک عیسائی بیلی ہے میرا۔ یہ کہنا چھوڑ دیں بھائی، یہ نہ کہیں۔ کیوں؟ یہ دیکھیں وہ قرین، میرا ایک دنیا کا ساتھی ہوتا تھا، میرے ساتھ چلنے پھرنے والا، کام کرنے والا، دوست نہیں فرمایا، قرین فرمایا۔ تو میرا ایک، یہ مومن کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک قرین تھا، تو وہ جو تھا میرے سے بحث کرتا تھا، میں اس کو کہتا تھا کہ تو تصدیق کر، یقولو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ تصدیق کر اس سچ کی اور حق کی۔ تو وہ مجھے کہتا، اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا پھر ہم اٹھا کر اس عذاب میں جھونکے جائیں گے؟ کہ یہ کیفیت ہوگی، کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، تو فرمائے گا کوئی فرشتہ یا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اس مومن کو کہ ذرا جہنم میں دیکھ لو، جھانک کے دیکھو۔ فطلع فرعا فی سواء الجحیم، تو یہ مومن دیکھے گا جہنم کے گہرے کھڈے کے اندر ہوگا۔ یہ دنیا کی ساتھ چلنا، مل کے کام کرنا بھی کام نہ آئے گا، کوئی دوستی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن خلا کام نہیں، جو جگری یار ہوں گے وہ بھی چھوڑ جائیں گے،
اور اس سے آگے جب ماں بھاگ جائے گی، باپ بھاگ جائے گا، بیٹے بھاگ جائیں گے، بھائی دوڑ جائیں گے، تو اس سے تو کوئی جگری یار نہیں ہے بڑا، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی بھی مخالف ہو جائیں گے، قرآن مخالف ہو جائے گا، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن مخالف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالف، بلکہ ان کے خلاف، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو کمروں کے پیچھے پھینک دیا تھا، گواہی دیں گے کہ یہ میرے نہیں ہیں۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ مومن کہے گا اللہ کی قسم، اس کو مخاطب کر کے، اللہ کی قسم اے میرے دنیا کے چلنے والے ساتھی، تو قریب تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اس جہنم میں لے گرتا، میرے اوپر تیرے ہتھ کنڈے نہ چل سکے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، لیکن تو قریب تھا، تیرے دن رات کی فریب کاریاں اور مکر اور ڈرامے وہ تو مجھے لے گئے تھے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے اوپر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، اس کا فضل نعمت نہ میرے شامل حال ہوتی، میں بھی تیرے ساتھ اسی میں حاضر ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، وہ تو کہا کرتے تھے کہ ہم تو مرنے والے ہی نہیں ہیں، مرے بھی تو کیا ہے، الا موتتنا الاولی، ہمیں ایک ہی موت آئے گی، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہ دوبارہ اٹھائے جائیں، نہ دوبارہ مریں، اور نہ ہی سزا ملے گی۔ کیسا چکمہ ہے، ان ھذا لھو الفوز العظیم، یہ دیکھو یہ ہے کامیابی بڑی، مومن جو ہیں جنت کے اندر عیش کر رہے ہیں، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی طرح ان کو دیا جائے گا جیسے وہ اچھے کام کریں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بہتر، اور بہتر دینے کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے مزید بھی ہے۔ مزید کیا ہے؟ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے، آمین۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمانی، یہ ان کا داخل ہونا جنت کے اندر، یہ بہتر ہے ہم شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، یقیناً ہم نے یہ آزمائش بنائی تھی ظالموں کے لیے دنیا میں، انہا شجرۃ، بے شک یہ درخت جو ہے یہ نکلے گا، تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کے پیندے سے اس کی جڑ جو ہے وہ نکلے گی باہر، یعنی آگ ہی آگ، پھر اس کے کانٹے، پھر اس کی زہر اور اس کا کڑوا پن، وہ گلے میں ہٹک جائے گا، اوپر سے ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ اندر کا سب دھون نکال دے گا، اور پھر وہ جسم کا معدے کا دھون دیا جائے گا۔ تلوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کی جو شاخیں ہیں اوپر اٹھ رہی وہ ایسے جیسے شیطانوں کے سینگ، فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، بے شک یہ کھائیں گے ان کو، یعنی جس طرح یہ دنیا دار بڑے بڑے لقمے بنا کر کھائیں گے، لیکن پیٹ میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اتنا زہریلا کڑوا کھانے کے باوجود اور کانٹے گزار لینے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ثم ان لہم علینا لشوبا من حمیم، پھر اس کے اوپر ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباہم ضالین، یقیناً ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے ان کے گمراہ باپ دادے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جیسے مومنوں کے باپ دادے جو ہیں مومن وہ ملا دیے جائیں گے، تو ان کے یہ بھی ملائے جائیں گے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، کیوں کہ یہ اپنے باپ دادا کے قدم بقدم ہی بھاگ رہے تھے، چل رہے تھے، وہی کہ جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے وہی کریں گے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، یقیناً انہوں نے گمراہ کیا اپنے سے پہلے لوگوں کو، اکثر الاولین، اولین کی اکثریت کو، یعنی اسی طرح یہ سبز باغ دکھاتے رہے اور ان کو گمراہ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے ان میں کئی نبی بھیجے ڈرانے کے لیے، ایک نہیں نبی بھیجے۔ فانظر، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان ڈرائے گئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص بندے ہی بچے، اللہ کے خالص بندے ہی بچے۔
صدق اللہ العظیم.